جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، عوام تو اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے. ہمارے معاملات ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف غزہ میں مسلمانوں پہ قیامت ٹوٹی پڑی ہے. نہ گھر بار رہا، نہ مساجد رہی، نہ بچوں کے لیے خوراک کا انتظام رہا، نہ بزرگوں کے لیے ادویات کا انتظام رہا. آج وہ بے سر و سمانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، اور ہم اپنے گھروں میں مزے کی نیند سو رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں اس مجلس میں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھر والوں کے سامنے ان مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے ہاتھ اٹھا کے ان کی مظلومیت کی اپنے پروردگار کے سامنے پیش کی ہے. ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہماری مظلومیت، جو ہم اپنے آپ کو مظلوم بنا کے اقوام عالم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارا کردار ہے. اور دوسری طرف یہ بات یاد رکھیے، یہ جو شام کا علاقہ، غزہ کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے. آج ایسے نہیں پوری دنیا عالم کفر ان کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین فلسطین کے بارے میں، شام کے بارے میں. آپ باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت عطا فرما. یہ ہمارے پیغمبر کی دعا ہوا کرتی تھی. اور آپ نے فرمایا، الا ان الایمان فی الفتن بالشام، میری امت کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، جب دنیا میں فتنے برپا ہوں گے، جب دنیا میں فتنوں کا ظہور ہوگا، تو اس وقت صرف ایمان اہل شام کے پاس ہوگا. اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. امت کے نوجوانوں، بزرگوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اپنے دلوں پہ نقش کر لو. اذا فسد اہل الشام، جب شام کے باسی فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، جب پوری دنیا ان کو ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے گی، فلا خیر فیکم، تو تم میں کوئی خیر والا باقی نہیں رہے گا. کتنے مسلمان؟ 1.5 ارب سے زائد مسلمان. اور دوسری طرف یہودی کتنے؟ چند لاکھ، 90-95 لاکھ، 1 کروڑ ہوں گے. کیا بگاڑا ہے ہم نے جو وہ غزہ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑ لیا ہم نے آج تک ان کا؟ ہم تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے. ہمارا تو ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ہم تو ان کے لیے اپنی ہمدردیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہم تو اپنی زبان سے مذمتی بیان بھی نہیں دے سکے. یہ ہمارا کردار ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوشکو ان تطلبوا فی قراکم ہذہ طفتا من الماء فلا تجدوہ. اے میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا کہ تم پانی تلاش کرنے کے لیے بستی بستی، کریا کریا پھرو گے، گھومو گے. یہ دین کی دولت حاصل کرنے کے لیے، دین کو تلاش کرنے کے لیے، حقیقی مسلمانوں کو تلاش کرنے کے لیے کریا کریا بستی بستی گھومو گے. فلا تجدوہ، تو کسی جگہ تمہیں کوئی حقیقی مسلمان نظر نہیں آئے گا. ینزوی کل الماء الی عنصرہ، سارے کا سارا پانی اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا، فتکون فی الشام بقیت المؤمنین والماء، یہ وقت آ جائے گا کہ بقیہ ماندہ مومن جو حقیقی اعتبار سے اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتے ہوں گے، اور یہ دین صرف شام میں رہ جائے گا. یہ شام کی اہمیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہیں.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ان تعلیمات کا ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج ہماری مائیں ہماری بہنیں اسی طرح اپنے معاملات کو اسی طرح زیب و زینت کو اپنائے ہوئے ہیں. ذرا سی اس ظلم کی وجہ سے ذرا سی ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے. آج امت کی ماؤں نے محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں. آج مسلمانوں کے دلوں سے وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے کہ ایک بہن کی پکار پہ محمد بن قاسم عرب کی زمین کو چھوڑ کے بر صغیر میں آ گیا. آج ہمارے سروں پہ جو تک نہیں رینگتی ہے. ہمارے ایمان کہاں چلے گی؟ ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر لائق ہونی چاہیے اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما کے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی مجاہدین کے صف میں شامل فرما. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جذبات اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک ہمارا بس چل سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. اور یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہے کہ ہر طبقے کے لیے. آپ نے فرمایا مشرکین سے جہاد کرو، صاحب حیثیت مالدار باموالکم اپنے مال کے ساتھ، اور نوجوان وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ بچے بوڑھے عورتیں والسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے دل میں مسلمانوں کا درد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ما علی الا البلاغ.